بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 11۔ میری آنکھ کھلی، ادھر ادھر دیکھا تو ایک دم دہشت زدہ ہو گیا۔ کھڑکی سے دوسری جانب آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ٹرین کے دونوں جانب آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دوسرے مسافروں کو دیکھا۔ سب آرام کی نیند سو رہے تھے، یہاں تک کہ حسن فیروز بھی۔ دل چاہا کہ چیخ کر آگ آگ پکاروں، لیکن اچانک ہی یہ احساس ہوا کہ یہ کیسی آگ ہے جس میں تپش ہی نہیں ہے۔ ٹرین کی رفتار بھی سست ہو رہی تھی۔ پھر ذرا حواس جاگی تو ایک دم احساس ہوا کہ یہ صرف ذہنی دباؤ تھا جس نے سرخ پھولوں والے ان درختوں کو آگ سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹرین کے دونوں جانب درختوں کے جنگل بکھرے ہوئے تھے اور ان پر ایسے سرخ پھول روشن کھلے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا جیسے شعلے لپک رہے ہوں۔ اور ایک دم ہی میرے ذہن میں ایک واقعہ گھوم گیا۔ بابر جب کشمیر کی طرف روان تھا تو اس نے وادی کشمیر میں داخلے سے پہلے چناروں کا درخت دیکھا تھا، تو حیرت سے گھوڑے کی لگامیں کھینچتا ہوا بولا، چینار یعنی کیا یہ آگ ہے؟ جس کے جواب میں اسے بتایا گیا کہ یہ آگ نہیں بلکہ چنار کے درخت ہیں۔ گویا اگر اس مثال کو سامنے رکھا جائے تو یہ جگہ چنار پور ہو سکتی ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 5:20 ہو گئے تھے۔ شکر تھا ٹرین لیٹ تھی اور میری آنکھ صحیح وقت پر کھلی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پلیٹ فارم پر چنار پور کا بورڈ بھی دیکھ لیا تھا، اور پھر میں نے حسن فیروز کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پوچھا، کیا قیامت آ گئی؟ قیامت نہیں، چنار پور آ گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ کون سا چنار پور؟ نیچے اترو، بتا دوں گا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ وہ غرا کر بولا۔ اٹھ جا بھائی، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ ٹرین کچھ وقت کے بعد رک گئی۔ حسن فیروز بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے باہر کے مناظر دیکھے۔ بے شک ایک خوبصورت پہاڑی شہر تھا، لیکن خاصی عمدہ عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ اسٹیشن کے آس پاس شہر بھی زیادہ چھوٹا نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پس منظر میں سرمئی رنگ کی دھند میں لپٹی ہوئی پہاڑیوں کے وسیع و عریض سلسلے نظر آ رہے تھے، جن میں کہیں جگہ جگہ برف چمک رہی تھی۔ گویا خاصا خوبصورت علاقہ تھا، اور خاص بات سرخ پھولوں والے درخت تھے جو چنار پور کو واقعی چنار پور بنا رہے تھے۔ ہم لوگ اپنا مختصر سامان لیے نیچے اتر آئے۔ بہت عمدہ لباس منتخب کیے گئے تھے، اور اس کے لیے کرنل ہمایوں نے خاص طور سے ہدایات جاری کر دی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں رانا اختیار خلجی کی کوٹھی میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ جانا ہے۔ چنانچہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے حسن فیروز نے کہا، محترم گل مراد صاحب، کیا ارادے ہیں؟ پہلے کسی ہوٹل میں قیام کیا جائے یا پھر یہ 2 گدھوں کا بوجھ سر پر رکھ کر رانا اختیار صاحب کی حویلی چلا جائے؟ نہیں، خیر تم ایک ہی گدھے کا بوجھ اٹھا لو اور پلیٹ فارم سے تو باہر چلو۔ حسن فیروز نے میری بات پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھا اور اس کے بعد ہم دونوں اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ حالانکہ ابھی صبح ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن اسٹیشن کے باہر زندگی پوری طرح روان دوان تھی۔ پہاڑی مقام ہونے کی وجہ سے غالباً ملک کے بیشتر حصوں سے سیر و سیاحت کے رسیا یہاں آتے جاتے رہے ہوں گے۔ چنانچہ کچھ ضرورت مند ہماری جانب بھی لپکے۔ تھوڑے فاصلے پر صبح کا ناشتہ فروخت ہو رہا تھا، جن میں طرح طرح کی چیزیں تھیں۔ ایک انتہائی سمارٹ سے شخص نے ہمارے پاس پہنچ کر کہا، مجھے یقین ہے سر کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ حسن فیروز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لو یہ بیگ سنبھالو، اور پھر اس نے اپنے بیگ کے ساتھ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ بھی اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا، لیکن پھر اس نے دونوں بیگ سنبھال لیے۔ دراصل میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں آپ سے۔ کون سی دکان ہے تمہاری اور ناشتے میں کیا کیا ہے؟ حسن فیروز نے پوچھا۔ نہیں سر، دکان نہیں ہے میری، میں ہوٹل کوہسار کا نمائندہ ہوں۔ فی الحال ہم ناشتے کی کسی دکان کی نمائندے کی تلاش میں ہیں۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے یہ بیگ اٹھائے ہیں، چنانچہ ہمیں عمدہ سا ناشتہ کرانا بھی تمہارا فرض ہو گیا ہے۔ میں تو ایک لمحے کے لیے الجھ کر رہ گیا تھا۔ حسن فیروز کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن وہ شخص بھی شاید خوش مزاج آدمی تھا۔ اس نے کہا،
آپ بھی کیا یاد کریں گے سر کہ چنارپور میں کوئی میزبان ملا تھا۔ آئیے، آپ چنارپور میں قیام کریں یا نہ کریں، میں آپ کو ناشتہ ضرور کراؤں گا۔ اور پھر وہ سچ مچ ناشتے کی ایک دکان کی جانب بڑھ گیا۔ میں غصیلی نگاہوں سے حسن فیروز کو دیکھ رہا تھا، لیکن ایسے موقعوں پر حسن فیروز کبھی مجھ سے نگاہیں نہیں ملاتا۔ اس شخص نے ہمارے دونوں بیگ ناشتے کی دکان پر رکھ دیے اور پھر لکڑی کے بینچوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، تشریف رکھیے جناب۔ شکریہ۔ حسن فیروز بینچ پر بیٹھ گیا تو وہ شخص ناشتے کے لیے دکاندار سے کہنے لگا، پھر ہمارے سامنے ایک بینچ گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا بولا، میرا نام انور حسین ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر انور حسین صاحب۔ ویسے یار گھاٹے کا سودا نہ کرو، اب تمہیں کیا معلوم کہ ہم کسی ہوٹل میں ہی ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے میری خالہ زاد ممانی یا نانی زاد خالہ یہاں چنارپور میں رہتی ہوں اور ہم کسی ہوٹل کی تلاش کے بجائے کوئی تانگا تلاش کر رہے ہوں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا سر، ناشتے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو ہوٹل چاہیے یا تانگا، وہ بھی میں آپ کو مہیا کر دوں گا۔ معاوضہ کیا ہوگا؟ حسن فیروز نے پوچھا۔ بس دوستی کے انداز میں ہاتھ ملا لیجئے، ہم بھی فقیر نہیں ہیں، دل کے شاہ ہیں۔ اتنی دیر میں دکان کے ملازم نے تازہ پکے ہوئے پراٹھے، قیمے آلو کی ترکاری اور چند ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسن فیروز کا بے تکا پن ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ناقابل برداشت تھا، لیکن اس وقت جو ناشتہ کیا وہ اس برفیلے موسم میں لطف دے گیا۔ بڑے بڑے مٹی کے پیالوں میں گاڑھی گاڑھی چائے، جو شاید دودھ میں پتی ڈال کر بنائی گئی تھی، اور دودھ بھی بس خاص قسم کا۔ کچھ عرصہ پہلے کی داستانیں یاد آ گئیں۔ یہ سب کچھ میری زندگی کا ایک حصہ تھا، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ شروع ہی سے میں ایک نفاست پسند انسان رہا اور ایک جاہل دیہاتی ہونے کے باوجود کھانا پینا پہننا اور کچھ نہیں تو کم از کم صاف ستھرا ضرور رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے بڑی قیمتی تھیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کرنل ہمایون کی صحبت نے طبیعت میں جو نکھار پیدا کر دیا تھا وہ اب اس قسم کی باتوں میں آڑے آ جاتا، یعنی سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ کر کھانا، جبکہ ایک اصل اور اہم کام کچھ اور ہی تھا۔ پتہ نہیں کرنل ہمایون نے رانا اختیار خلجی کے پاس کس حیثیت سے بھیجا تھا۔ خود رانا اختیار خلجی یا حویلی کا کوئی اور آدمی اگر ہمیں اس انداز میں سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھ لیتا اور جب ہم وہاں پہنچتے تو ہمیں پہچان لیتا تو ہمارے بارے میں کیا سوچتا؟ اصل میں اپنی حیثیت سے بڑھنے کا تصور خود میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، لیکن کرنل ہمایون نے ڈسپلن کی پابندی کو خصوصی طور پر اہمیت کا حامل قرار دیا تھا۔ جہاں تک حسن فیروز کا معاملہ تھا تو وہ دادا جان کا پوتا اور بابا جان کا بیٹا تھا، بھلا اس کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی تھیں؟ مجھے اگر کرنل ہمایون کی نگاہوں میں گرا دیا جاتا تو میرے لیے پھر وہی سڑکیں ہوتیں اور ہاتھ میں کدال، جو اب واقعی بڑا مشکل کام تھا میرے لیے۔ ادھر یہ جناب انور حسین صاحب آ گئے تھے، شاہ دل فراغ دل، کام دھندہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ناشتہ اڑا رہے تھے۔ ہوتا ہے بعض اوقات پاگلوں کو پاگل مل ہی جاتے ہیں۔ ناشتہ مکمل ہوا تو میں نے جیب سے رقم نکالی۔ انور حسین صاحب کہنے لگے، دیکھو بھائی، کبھی کبھی کسی کی مشکل دیکھ کر انسان رکتا ہے نا، تو اسے نقصانات تو برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔ آج ٹرین سے آنے والی کسی سواری کو بھی میں نہ پکڑ سکا، تم لوگوں کے چکر میں پڑ گیا۔ سمجھا یہی تھا کہ تم لوگ ہوٹل میں قیام کرو گے اور اپنا کام بن جائے گا، لیکن بات کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کچھ دوستوں کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اب جب دوستی کی بات ہو گئی ہے تو پھر بھلا چنارپور میں تمہارے ناشتے کا بل دینے کا کیا سوال ہے؟ تانگے میں وہاں پہنچا دو بھائی جان جہاں ہمیں جانا ہے۔ حسن فیروز تو تھا ہی بے غیرت انسان۔ نہ صرف وہاں پہنچا دوں گا، بلکہ جتنے دن تم یہاں رہو گے دوست، اتنے دن کے اخراجات بھی میرے ذمے۔ خدا تم جیسا دوست ہر ایک کو نصیب کرے۔ حسن فیروز اسے دعائیں دینے لگا۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ حسن فیروز تو تھا ہی بدماش، لیکن میں انور حسین کی فطرت کو سمجھ رہا تھا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کسی کے دوست بن کر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے، لیکن میرا اپنا فریضہ یہ تھا کہ قدرت ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہے اور وہ اپنی فطرت کا پھل ضرور پاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ سب کچھ جیتی جاگتی شکل میں موجود تھا، یعنی یہ کہ ہمیں ہوٹل میں ہی جانا تھا، 1-2 دن قیام کرنا تھا۔
حسن فیروز منہ صاف کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ انور حسین نے ہمارے سوٹ کیس پھر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے تھے۔ اب تو تمہارا نمک کھا چکے ہیں انور بھائی، اب اتنا شرمندہ نہ کرو ہمیں، لاؤ یہ سوٹ کیس ہمارے ہاتھ میں دے دو، میں نے کہا۔ پہلی بات، نمک بھاجی میں تھا ہی نہیں، البتہ شکر پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ یقین کرو میں نے تو نمک کھایا ہی نہیں، میں نے تو شکر کھائی ہے۔ اگر اس کی ترکاری میں نمک زیادہ پڑ گیا ہو تو اس کا سوٹ کیس اسے واپس دے دو۔ میں تو دونوں ہی سوٹ کیس اٹھائے ہوئے ہوں۔ اچھا یہ بتائیے تانگے والے سے کہاں کا تذکرہ کروں؟ اسے بتانا پڑے گا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بات تو ہے، مگر پیارے بھائی یہاں تو ٹیکسیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ٹیکسی میں جائیں گے آپ لوگ؟ چلیے کوئی بات نہیں، وہ سامنے ٹیکسی سٹینڈ بھی ہے، میں پہنچائی دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ تمہارے ہوٹل کا نام کیا ہے ڈیئر انور؟ میں نے سوال کیا۔ ہوٹل الفلاح زندہ باد۔ اس کا مقصد ہے کہ وہاں فلاحی کام ہوتے ہیں، مگر کیا وہاں قیام کا معاوضہ بھی لیا جاتا ہے؟ ہوٹل صرف ہوٹل ہے جناب، اس علاقے کے بارے میں بتا دیجئے، اپنا ایڈریس بھی مجھے دے دیں تاکہ دوبارہ آپ سے ملاقات کروں تو آسانی ہو جائے۔ ہمیں ہوٹل الفلاح جانا ہے، میں نے کہا، اور انور حسین پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کی مرضی ہے، جتنی چاہیں مزاح کر لیں، اب تو میں بھی فارغ ہوں، دوسری ٹرین 11:15 بجے آئے گی، چلیں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ بھائی جان ہمیں ہوٹل الفلاح جانا ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یعنی؟ ارے بھائی یہ میرا دوست ہے نا، حسن فیروز، بیچارہ ایک مشکل کا شکار ہے، تم نے نیم پاگلوں کے بارے میں سنا ہے؟ یعنی یہ دلچسپ آدمی ہے، اس نے کہا۔ لو بھائی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اما بھائی جان میری پھوکڑی میں کھوڑا ہے، پھوکڑی میں کھوڑا سمجھتے ہیں نا آپ؟ حسن کھوپڑی کا پھوڑا کہنا چاہتا ہے، یعنی برین ٹیومر، میں نے کہا۔ نہیں، انور حسین ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ جو ہے وہ بھی نہیں، اب براہ کرم ہوٹل الفلاح چلیے گا۔ میں نے اس بارے میں شریف آدمی کو مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وہ کہنے لگا، واقعی اگر آپ ہوٹل میں قیام کریں گے تو پھر میرے پاس ہوٹل کی کار بھی موجود ہے۔ تو پھر اب تک بیکار کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ کار موجود ہے تو کارآمد باتیں کرو۔ میرے پیارے بھائی چلو یہ سامان کار میں رکھو، حسن فیروز نے کہا، اور انور حسین ہنستا ہوا ایک جانب بڑھ گیا۔ یہاں پرائیویٹ کاریں کھڑی ہوئی تھیں، اس نے ایک کار کی ڈگی کھولی اور اس میں ہمارے دونوں سوٹ کیس رکھ دیے، پھر کار کا سٹیئرنگ والا دروازہ کھول کر عقبی سیٹوں کا دروازہ کھول دیا اور پھر بولا، سر تشریف رکھیے۔ لو بھائی کا لہجہ ہی بدل گیا، حسن فیروز نے کہا، اور ہم دونوں کار کے عقبی حصے میں بیٹھ گئے۔ انور حسین نے سٹیئرنگ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ میں ہوٹل الفلاح کا ایک معمولی سا نمائندہ ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، چھوٹا سا گھر ہے جس میں چند افراد کی کفالت کرتا ہوں، لیکن زندگی سے اتنی دور کا انسان بھی نہیں ہوں کہ اچھے اور دلچسپ لوگوں کو نظر انداز کر دوں۔ آپ لوگ قابل احترام ہیں کہ میرے ہوٹل میں قیام کر رہے ہیں، اور مجھے یقینی طور پر آپ کو وہاں تک پہنچانے کا کمیشن بھی ملے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اچھے لگے ہیں، مجھے اجازت دیں گے کہ آپ سے اپنی ڈیوٹی کے بعد ملتا رہوں گا۔ ہم تم سے خود ملاقات کریں گے انور حسین، فکر نہ کرو، فی الحال ہم ذرا مصروف ہوں گے۔ نہیں، فرصت کے وقت کی بات کر رہا ہوں، اور جہاں تک چنار پور کا تعلق ہے تو کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے طلب کر لیں، یہ میرا کارڈ ہے، نیچے گھر کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آپ جب مجھے طلب کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چراغ کے بغیر؟ حسن فیروز نے سوال کیا، اور انور حسین ہنسنے لگا اور پھر سنجیدہ ہو گیا، شاید کسی سوچ نے اسے سنجیدہ کر دیا تھا۔ ہوٹل الفلاح خوبصورت ہوٹل تھا، یہ اندازہ ہمیں سڑکوں سے گزرنے کے بعد ہی ہو گیا تھا کہ چنار پور کسی زمانے میں ایک پسماندہ شہر رہا ہوگا، صرف ایک پہاڑی شہر، لیکن اس وقت صنعتوں نے 4 چاند لگا دیے ہیں جن کی اطلاع ہمیں مل چکی تھی۔ کرنل ہمایوں نے چنار پور کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات بتا دی تھیں جو اس وقت ہمارے کام آ رہی تھیں۔ بہرطور ہوٹل الفلاح کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں ہم دونوں کو رہائش مل گئی، اور اس کے بعد جب میں نے انور حسین کو ٹپ کی رقم ادا کی تو اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور پھر اس نے کہا، یہ دینا ضروری ہے؟ ہاں،
جو شخص اپنے پیشے سے مخلص نہیں وہ اپنے دوستوں سے بھی مخلص نہیں ہو سکتا، اور یہ تمہارا پیشہ وارانہ امتحان ہے۔ اس نے میرے دیے ہوئے نوٹ جیب میں رکھ لیے اور پھر کہنے لگا، میرا کارڈ آپ کے پاس ہے، آئندہ ٹپ کے لیے آپ سے ملاقات نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس وقت کی تھی، لیکن جب بھی آپ طلب کریں گے حاضری میرا فرض ہوگی۔ میں نے اسے پرجوش مصافحہ کیا۔ حسن فیروز مسکرا کر بولا، بھائی میری کسی بات کا برا مت ماننا، در حقیقت اپنے بارے میں ابھی تک الجھنوں کا شکار ہوں۔ خیر اپنی الجھنیں تمہیں وقت سے پہلے نہیں بتاؤں گا، اب تم جاؤ، خدا حافظ۔ اور اس کے بعد حسن فیروز نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ بہرحال اس کی کئی باتیں مجھے ناگوار بھی گزری تھیں، لیکن اپنی حیثیت کو مد نظر رکھنا بھی ضروری تھا۔ حسن فیروز نے کہا، اصل میں میرا ایک شوق اور بھی ہے، تمہیں شاید اس پر بھی ہنسی آ جائے۔ نہیں، مجھے تو آج تک تمہارے کسی شوق پر ہنسی نہیں آئی۔ میں نے کسی شوق کا اظہار کیا نہیں ہے تم پر۔ کیوں، پائپ لائن میں سونے کا شوق نہیں ہے تمہیں؟ وہ شوق نہیں، ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے، اپنے نئے شوق کے بارے میں بتا دو۔ غسل خانہ جہاں بھی ہوتا ہے، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میری طبیعت مچلنے لگتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ مینڈک کی طرح اچھل اچھل کر غسل خانے میں داخل ہو جاؤں اور پانی کا شاور اپنے سر پر کھول لوں۔ اس وقت بھی دل یہی چاہ رہا ہے۔ چلو مینڈک کی طرح تو نہیں اچھلوں گا، لیکن جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگا، پھر عقبی کھڑکی کے قریب پہنچ کر میں نے کھڑکی کھولی اور اس کی دوسری جانب بکھرے ہوئے اونچے نیچے مکانات دیکھے۔ یہ شہر قدیم و جدید کا امتزاج تھا۔ نئی عمارتیں بہت خوبصورت بنی ہوئی تھیں، لیکن انہی کے درمیان بھدی اور بدنما عمارتیں بھی تھیں۔ بعض تو کچی مٹی تک سے بنائی گئی تھیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ چنار پور اپنی ایک الگ ہی تاریخ رکھتا ہے۔ بہرحال اب یہاں رک کر پہلے صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ بستی دو آبا کے نوجوانوں کے لیے اس سے زیادہ کچھ تھا بھی تو نہیں اس دنیا میں۔ بمشکل تمام حسن فیروز نے غسل خانے سے باہر جھانکا اور کہنے لگا، آ جاؤں؟ تمہاری مرضی ہے۔ یار اب تو پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نا تمہاری مرضی ہے۔ تم نے میرے کپڑے نہیں نکالے؟ ہاں نکال دوں گا، میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو وہ ہنسنے لگا اور پھر بولا، یار کم از کم شرافت سے مذاق کر لیا کرو۔ اب میں نے مذاق میں کہا اور تم سنجیدگی سے تیار ہو گئے۔ خبردار ایک لفظ بھی آگے نہ کہنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حسن فیروز کی فطرت کے بہت سے پہلو مجھے پسند تھے۔ وہ کبھی کسی لمحے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ وہ میرے سرپرست کا پوتا ہے، اور ظاہر ہے مجھ تک اس کی پہنچ کسی حوالے سے نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں براہ راست ملے تھے۔ بہرحال پھر سنجیدگی سے باتیں ہوئیں۔ طے یہ کیا گیا کہ چونکہ کرنل صاحب نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنا یہ کام گھنٹوں میں یا دنوں میں نمٹا کر واپس آ جائیں، صورتحال کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیں اور جس طرح کے بھی حالات پیش آئیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ پہلے چنار پور کا بھرپور جائزہ لے لیا جائے، اس کے مقامات سے واقف ہوا جائے، اور اس کے بعد پھر رانا اختیار خلجی کی حویلی کا رخ کیا جائے۔ انور حسین کو اس سلسلے میں تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ٹیکسیاں ہوٹل الفلاح کے سامنے بھی تھیں، چنانچہ ایک ٹیکسی ہمیں لے کر چل پڑی، اور پھر خاصی رات گئے تک ہم چنار پور کی سیر کرتے رہے، اور آخر میں حسن فیروز نے کہا، خیر میں تو گدھا ہوں، لیکن کیا تم نے بھی کبھی چنار پور نہیں دیکھا؟ مطلب؟ یار بڑی خوبصورت جگہ ہے، میں گدھا اس لیے ہوں کہ یہاں پہلے نہیں آیا۔ ایسی بہت سی جگہیں ہوں گی جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ ابھی کل کا دن اور مصروف رہیں گے، میرا خیال ہے کہ کل شام کو ہم رانا اختیار خلجی کے گھر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ رات خوشگوار گزری، موسم بھی بہت اچھا تھا اور رہائش گاہ بھی بہت حسین تھی۔ دوسرے دن بھی ہم مختلف مقامات کی سیر کرتے رہے، اور پھر 3 بجے ہوٹل واپس آ گئے۔ اس کے بعد اپنا سامان وغیرہ سمیٹ کر ہم نے ہوٹل کا کمرہ چھوڑا۔ انور حسین موجود نہیں تھا، لیکن اس کا کارڈ ہمارے پاس تھا، جب چاہتے اس سے رابطہ کر سکتے تھے۔ ٹیکسی ہمیں لے کر رانا اختیار خلجی کی حویلی کی جانب چل پڑی۔ ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا دیا تھا، لیکن ٹیکسی جس عظیم الشان اور بلند و بالا دروازے کے سامنے رکی، ہمیں قدیم زمانے کے شاہی محل یاد آ گئے۔
جن کے بارے میں صرف کہانیاں ہی سنی تھیں، یا پھر کہیں کسی تاریخی مقام پر کسی راجا یا بادشاہ کے محل کے ٹوٹے پھوٹے کھنڈر دیکھے تھے، لیکن یہ حویلی در حقیقت کسی شاہی محل ہی کا سا وقار اور شان رکھتی تھی۔ گیٹ پر دربان کھڑے ہوئے تھے، بڑا سا چوبی دروازہ تھا جس پر پیتل کی کیلیں لگی ہوئی تھیں اور اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے دربان ہماری آمد کے منتظر ہوں۔ انہوں نے جھک کر ہمیں فرشی سلام کیا، پھر ان میں سے ایک نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ گیٹ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا آفس نما کمرہ بنا ہوا تھا جس میں چند میزیں پڑی ہوئی تھیں اور ان پر لوگ بیٹھے ہوئے کاموں میں مصروف تھے۔ براہ کرم یہاں سے رابطہ کر لیجئے، اس کے بعد آپ کا وہاں جانا مناسب ہوگا۔ چلو، میں نے سخت لہجے میں حسن سے کہا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس شخص کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام تھا، خصوصی طور پر دادا جان نے یہ میری ڈیوٹی لگوائی تھی اور مجھے ہر طرح کا خیال رکھنا تھا۔ بہرحال میں حسن کے ساتھ آفس میں داخل ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی دفتر ہو، گھر ہو یا کوئی بھی جگہ، اگر وہاں کا سربراہ مستحکم ہوتا ہے تو ڈسپلن کا ہونا لازمی قرار پاتا ہے۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ رانا اختیار خلجی بہت سخت گیر اور اصولوں کا پابند آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دربان پر ادب تھے، اور یہ آفس جو غالباً مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اور جس میں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو اچھے انداز میں خوش آمدید کہنے کی روایت جانتے تھے۔ درمیان والی میز پر بیٹھے ہوئے شخص نے ہمیں سلام کیا اور بولا، تشریف رکھیے جناب، اور فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ رانا اختیار خلجی کے مہمان ہیں ہم، ایک دوسرے شہر سے آئے ہیں، رانا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ، آنے سے پہلے آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ رانا صاحب حویلی میں موجود ہیں یا نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ چونکہ دوسرے شہر سے تشریف لائے ہیں، رانا صاحب کے مہمان ہیں، اس لیے آپ کو فاروق احمد سے ملاقات کرنی ہوگی، کیونکہ رانا صاحب تو اس وقت آؤٹ آف اسٹیشن ہیں۔ تو ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ حسن فیروز نے درمیان کی میز پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ تمہارا انداز یہی ہے نا کہ ہمیں دیوان فاروق احمد سے ملنا ہوگا؟ نہیں، معاف کیجئے گا، میں نے تو آپ کو ایک راستہ بتایا ہے۔ اگر آپ باہر کے کسی شہر سے نہ آئے ہوئے ہوتے اور آپ کے ساتھ یہ سامان نہ ہوتا تو ہم آپ سے معذرت کر کے یہ کہتے کہ آپ پھر تشریف لائیے گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ دیوان فاروق احمد سے مل لیں، اور اس وقت تک آپ کو فاروق احمد صاحب کے ملاقاتی کمرے میں بیٹھنا ہوگا۔ ہم آپ کو وہاں پہنچائے دیتے ہیں۔ اصل میں ابھی تھوڑی دیر قبل فاروق احمد صاحب بھی کہیں گئے ہیں۔ آؤٹ آف اسٹیشن؟ حسن فیروز نے سوال کیا۔ نہیں، وہ ابھی کچھ دیر کے بعد واپس آ جائیں گے۔ جاؤ ضمیر، تم انہیں فاروق احمد شاہ کی رہائش گاہ پر چھوڑ آؤ، براہ راست تو حویلی میں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چلیے ضمیر صاحب، ویسے آپ حویلی میں زندہ ہیں، حیرت کی بات ہے۔ ضمیر نامی شخص ہمارے ساتھ چلنے لگا تھا۔ حسن فیروز کی بات پر اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ حسن فیروز نے چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ویسے تمہیں اپنی زندگی کا یقین ہے؟ آپ نہ جانے کیا بات کر رہے ہیں صاحب، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اوہ، تب تو پھر ہم بھی تمہاری زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے گھور کر حسن فیروز کو دیکھا اور حسن فیروز جلدی سے نگاہیں نیچی کر کے خاموش ہو گیا۔ بس اداکاری ہی تھی، ورنہ بھلا وہ مجھ سے کیا ڈرتا۔ میں حویلی کی شان دیکھ رہا تھا۔ سرخ پتھروں کا یہ محل قابل دید تھا۔ داہنی سمت ابتدا میں ملازموں کی رہائش گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ سیڑھیاں غالباً کوئی 2 گز لمبی تھیں اور ان سیڑھیوں سے گزر کر اس راہداری میں پہنچا جا سکتا تھا جس کے بعد رہائش گاہوں کے دروازے تھے۔ پھر کچھ اور انیکسی ٹائپ کی عمارتیں تھیں۔ بائیں سمت بڑے خوبصورت انداز میں حویلی کی دیواریں اور ستون نظر آ رہے تھے، اور یہاں بھی ملازمین موجود تھے۔ پھر انتہائی بائیں سمت سے لے کر گیٹ تک ایک وسیع و عریض سبز لان پھیلا ہوا تھا۔ دروازے کے ساتھ ساتھ کوئی 15 فٹ کی چوڑائی میں حسین پھولوں کے جھنڈ، جنہیں دیکھ کر آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی تھیں۔ داہنی سمت کے آخری حصے میں بنی ہوئی ایک انیکسی کے دروازے کے سامنے رک کر ضمیر نے گھنٹی بجائی۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر گردن خم کی اور پھر اندر آنے کا اشارہ کیا، اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ضمیر واپس چلا گیا تھا
بڑے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی داہنی سمت ایک اور خوبصورت دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت ہمیں لیے ہوئے اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور یہاں پہنچ کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ ڈرائنگ روم ہے، لیکن سارے کا سارا قدیم چیزوں سے آراستہ۔ ملازمہ نے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی اور اس کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہم نے اپنا سامان ایک طرف رکھ دیا تھا اور پھر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ حسن فیروز نے کہا، دادا جان کی ایسی تیسی ہیں؟ میں ایک دم چونک پڑا۔ اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مار خان سمجھتے ہیں، یہ کرنل خاندان آخر سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ ارے بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ یار اس حویلی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ذرا شان و شوکت دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کسی راجا کے محل میں آ گئے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر کرنل جی بھی اس حویلی کو دیکھ لیں تو تم یقین کرو سب کی شامت آ جائے گی۔ کس کی؟ کرنل جہانگیر خان صاحب کی اور گھر کے تمام افراد کی۔ مگر کیوں؟ بس حویلی کا نقشہ بدل کر یہ نقشہ استعمال کیا جائے گا، جگہ چاہے کتنی ہی ہو۔ کرنل اس قسم کے آدمی ہیں۔ دادا جان کو مجھ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ابا جان نے انہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، یا پھر دوسری بات ہے۔ وہ کیا؟ اصل میں دادا جان ابا جان کو فوراً ہی فوجی بنانے پر تل گئے تھے۔ سنا یہ گیا ہے کہ بچپن میں ابا جان کے کھلونے بھی اصلی رائفلوں، بندوقوں اور ریوالوروں پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ دادا جان انہیں ایک اعلیٰ پائے کا فوجی بنانا چاہتے تھے اور وہ بن گئے۔ وہ تو اصل میں ان کے ہاتھ میں نہ آ سکا، ورنہ پتہ نہیں میرا بھی کیا حشر کرتے۔ خیر فوجی بننا بڑی شان کی بات ہے، میں نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، مگر دادا جان جس کی فوجی تربیت کریں۔ بیٹی ابھی تو تم اپنے بارے میں سوچو، آگے دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے۔ اس نے اپنی ہی بات کاٹ کر رخ بدلتے ہوئے کہا، اور پھر میں ہنسنے لگا۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے یا نہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک خوبصورت نوجوان خاتون اندر داخل ہوئی۔ بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے بس محسوس ہی کیا جا سکتا تھا، جسے الفاظ نہیں دیے جا سکتے۔ اندر آئیں تو ہم دونوں نے انہیں سلام کیا اور وہ بیٹھ گئیں۔ چلیے دکھائیے، انہوں نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔